تو کہتے ہیں نا پاکستان کا قیام تاریخ کا ایک شاندار کارنامہ ہے، لیکن اس کے پیچھے انتھک محنت ہے، لازوال قربانیاں ہیں اور ان کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اسی کو آج دوبارہ سے یاد کرنے کا موقع ہے، تو اسی حوالے سے بات کریں گے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ڈائریکٹر پاکستان اسٹڈیز سینٹر پنجاب یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر امجد علی مکسی صاحب۔ تھینک یو سو مچ پروفیسر صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ آج کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے کتنی قربانیاں دی گئیں، لیکن میں چاہتی ہوں خاص طور پہ جو ہمارے بچے ہیں، نوجوان ہیں، ان کو اس بات کی یاد دہانی کرائی جائے کہ یہ جو ملک ہے یہ کتنی جد و جہد سے حاصل ہوا ہے۔ تو ویسے آج کے دن آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے، کیا بتانا چاہیں گے نوجوان نسل کو؟ جو آج پاکستان کا جہاں ہم جشن آزادی منا رہے ہیں 79، وہاں پہ آج تجدید عہد کا بھی دن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان لازوال قربانیوں کو یاد کرنے کا دن ہے، جو لاکھوں ملینز آف جو لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی، جنہوں نے اپنی عزتیں قربان کی، اپنے مال اسباب اور اپنے گھر کو چھوڑا، اور اس پاکستان کو آ کو جوائن کرنے کے لیے انہوں نے بہت بڑی ایک تاریخ کی ہجرت کی، جس کے نتیجے میں آج اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں 14 اگست 1947 کو اپنا علیحدہ وطن دیا، جو کہ کیونکہ ہم پوری کوشش کر چکے تھے، لیکن جو کانگریس کی ایک جو تنگ ذہنیت تھی، جو کہ آج مودی کی ذہنیت کی صورت میں ہمارے سامنے اسی طرح یہاں ہے، کہ وہ آج بھی پاکستان کو کبھی انہوں نے نہ دل سے تسلیم کیا ہے، اور وہ کسی کوشش کو نہیں چھوڑتے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے۔ لیکن الحمدللہ جیسے 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں لاکھوں لوگوں کی قربانیوں سے مسلم لیگ نے کانگریس کو بھی شکست دی اور برٹش امپائر کو بھی یہاں سے نکلنے پر مجبور کیا، اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ 2025 میں مارکہ حق کی صورت میں پاکستان کی بہادر افواج نے اسی بھارت کو، اسی ان کے دشمن کو ناخن چنے چبوائے، اور آج عالمی دنیا میں پاکستان ایک باوقار اور باعزت ملک کے طور پر اگر کھڑا ہے، جہاں پہ آج ہر پاکستانی اپنا سر فخر سے بلند کر کے اپنے پاکستانی ہونے پر فخر کر رہا ہے، تو اس میں لازمی بات ہے کہ ان لاکھوں قربانیوں کا بھی حصہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری بہادر افواج کا حصہ ہے جنہوں نے پاکستان کو اس مقام پر کھڑا کیا۔ کہوں آپ سے کہ ہم اگر ماضی پہ نظر ڈالیں، اور اگر میں آپ سے جاننا چاہوں کہ 14 اگست 1947 سے شروع ہوتا ہوا یہ سفر آج 79واں یوم آزادی ہم منا رہے ہیں پاکستان کا، بے شک جد و جہد تھی، لازوال قربانیاں تھیں قیام پاکستان کے پیچھے، لیکن ہائی لائٹس کیا تھیں؟ کچھ ہائی لائٹس ذرا ہم جاننا چاہیں گے تاکہ ہمارے نوجوانوں کو یہ پتہ چلے کہ ملک تحفے میں نہیں ملا ہمیں، اس کے پیچھے انتھک محنت تھی، جد و جہد تھی۔ جی، جیسے ہی پاکستان بننے کا 3 جون 1947 کو جب برٹش امپائر کو بامر مجبوری اعلان کرنا پڑا کہ اب ہندوستان متحد نہیں رہے گا، اور کانگریس نے بھرپور کوشش کی تھی کہ ہندوستان متحد رہے، لیکن جب وہ 3 جون کو منصوبے کا اعلان ہوا تو اس کے ساتھ ہی جو کانگریس کی ریشہ دوانیاں تھیں اور جس طریقے سے انہوں نے یہاں پہ فسادات کا جو ہے ایک بازار گرم کیا، اور ان کا یہ تھا کہ کسی بھی طریقے سے اس تقسیم کو روکا جائے، لیکن انہوں نے ہمیں آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہمارے ان بانیان اور ان شہداء کی، اور جو اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر انہوں نے پاکستان ہمارے لیے حاصل کیا، کیونکہ تاریخ میں آج یہ ریکارڈ کے موجود ہے کہ تاریخ کی بہت بڑی جو ہجرت اس موقع پر ہوئی، اور جہاں پہ جس طریقے سے جو ٹرینوں میں جس طریقے سے لوگ کٹے پھٹے جو افراد وہاں سے آئے اپنے بے گھر کسی طرح کا بے سر و سامان کے ساتھ جو آئے، آج وہ تاریخ میں ایک زندہ مثال ہیں، اور جس طریقے سے پھر پاکستان نے اپنے آنے والے جو مسلمان بھائی تھے جو ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے تھے ان کو بے سر و سامان، وہ پاکستان بھی ایک نیا ملک وجود میں آیا تھا، اور اساسوں کی تقسیم۔ شکریہ، آپ نے ان ڈیپتھ انالیسس کیا جناب۔ یہ ملک ہمیں بڑی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے، اور ہرگز اس لیے حاصل نہیں ہوا تھا کہ ہم ہوائی فائرنگ کریں یا ہم باجے بجاتے ہوائی فائرنگ کا آپ نے ذکر کر ہی دیا ہے، تو کراچی میں آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یوم آزادی رات گئے فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا، اور جو ہوائی خوشی میں پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ایشو ہے کہ خوشی ہو غمی ہو جو بھی ہو ہوائی فائرنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ان واقعات میں خاتون سمیت 2 افراد جان سے چلے گئے، 90 سے زائد زخمی ہیں۔ نذیر شاہ سے جانتے ہیں۔ نذیر بتائیے گا، ابھی تک تو ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کن کن علاقوں میں ہوائی فائرنگ ہوئی، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جتنے ڈسٹرکٹ ہیں ان تمام میں گزشتہ رات فائرنگ کا واقعات پیش آئے، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، چاہے آزادی کا جشن ہو چاہے سال نو کا موقع ہو، آپ کو فائرنگ کے واقعات ایسے ہی نظر آئیں گے۔ اگر صرف ہم 2025 کی بات کریں تو 2025 میں 109 لوگ فائرنگ سے زخمی،
جبکہ ایک معصوم بچی سمیت 3 جاں بحق ہوئے تھے۔ جو گزشتہ روز فائرنگ کے واقعات پیش آئے اس میں جو پاپوش نگر کا علاقہ ہے وہاں پر ایک خاتون اپنے ہی رشتہ دار میکینک کے ہاتھوں گولی چلنے سے جاں بحق ہو گئی۔ وہ ایک ہوٹل پر موجود تھے اور جشن منا رہے تھے آزادی کا۔ اس میکینک کا کہنا ہے کہ اس نے فائر مارے تو 2 گولیاں تو چل گئی، اس کو نہیں پتا تھا تیسری اٹکی ہوئی، اور تیسری گولی اس کی جو رشتہ دار خاتون تھی اس کو لگی اور وہ جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کی جانب سے جو اوور آل کراچی بھر میں ایکشن کیے گئے تو اس میں صرف 44 افراد گرفتار ہوئے ہیں جن کو اسلحے سمیت گرفتار کیا گیا، ان کے خلاف مقدمات بھی درج ہو رہے ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کراچی پولیس چاہے کبھی بھی ایسے کوئی بھی مواقع ہوں تو ان میں تو ناکام نظر آتی ہے ایسے لوگوں کو روکنے میں ہوائی فائرنگ کے، بلکہ جو شادی بیاہ پر بھی اکثر و بیشتر فائرنگ کے واقعات ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں روکا جاتا، جبکہ وہ تو اسپیسیفک پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں شادی بارات ہو رہی ہے اور یہاں فائرنگ ہوگی۔ تو اس طرح کی صورتحال ہے اور لوگ زخمی ہو رہے ہیں، اسپتالوں میں جا رہے ہیں، اس میں چھوٹے بچے بچیاں خواتین مرد اس میں سب شامل ہیں اور بڑی تعداد 95 ایک بہت بڑی تعداد ہے نذیر جو ہمیں اس بتا سال رہے ہیں یہ ہر سال ہم دیکھتے ہیں، ہر بار ہم آپ کو تاکید کرتے ہیں کہ آپ نے کسی کی جان نہیں لینی، اپنی خوشی منائیں لیکن ایسے خوشی نہ منائیں۔ یہ کون سی خوشی منانے کا طریقہ ہے؟ اور اس بار ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو ہمارے سامنے ذرا تھوڑی کم فائرنگ ہوئی، بٹ اگر ہم اس کا کمپیریزن پچھلے سالوں سے کریں تو بہت زیادہ، پھر بھی 90 افراد زخمی ہو چکے ہیں، اس وقت اسپتالوں میں ہیں۔